عليكم. أهلا وسهلا مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمین یا رب العالمین. میں امید کرتی ہوں ہم آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے، صحت اور ایمان کے بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ کل ہم نے 21 پارے کا خلاصہ دیکھا تھا. اس میں ہم نے سورۃ الاحزاب کی کچھ آیاتوں کو اسکپ کیا تھا، ہم نے اس کو نہیں دیکھا. انشاءاللہ ہم اس کو کل دیکھیں گے. اب انشاءاللہ ہم 22 اور 23 پارے کا خلاصہ دیکھتے ہیں. سسٹر نزہت سمری آپ کو سورۃ الفاتر سے اس کی اسٹارٹنگ کی 3 آیاتوں کی تلاوت کیجیے. جی. سورہ فاتر. رب زدنی علما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. صدق اللہ العظیم. بارک اللہ فیکم. اس کا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو آسمان اور زمین کا بنانے والا اور فرشتوں کو پیغام رسالہ مقرر کرنے والا ہے، جن کے 2 3 اور 4 پر ہے. وہ اپنی مخلوق کی بناوٹ میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہاں پہ اس سورہ میں فرسٹ آیت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں بتایا ہے کہ بے شک تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے. تمام تعریفیں اسی کو زیبا دیتی ہیں. وہی زمین و آسمان کو بنانے والا ہے اور فرشتوں کو بنانے والا ہے. اب یہاں پر بتایا ہے کہ جو فرشتے ہیں لیکن ان کی جو بناوٹ ہے اس طرح سے ان کو بنایا گیا ہے کہ جن کے 2 3 اور 4 پر ہیں، اور وہ اپنی مخلوق کی بناوٹ میں جس طرح چاہتا ہے اضافہ کرتا ہے. اب یہ تو بتا دیا ہے کہ ان کے جو فرشتے ہیں ان کے 2 3 یا 4 پر ہیں. اب ہم یہ امیجن نہیں کر سکتے کہ ہو سکتا ہے کہ ان کے جو پر ہیں مینس ایسٹ ٹو ویسٹ، ایک سائڈ سے دوسرے سائڈ تک ٹچ ہوتے ہوں، اتنے بڑے پر ہوں. ٹھیک ہے، لیکن بتا دیا کہ 2 بھی ہو سکتے ہیں، 3 بھی ہو سکتے ہیں، 4 بھی ہو سکتے ہیں، یا اس کی بناوٹ میں اور اضافہ بھی ہو سکتا ہے، ان سے بہت زیادہ بھی پر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس طرح سے اللہ رب العالمین نے اپنی مخلوق فرشتوں کو بنایا ہے. اور ہمیں پتا ہے کہ جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت جب فرسٹ وحی نازل ہوئی تھی، رسول اللہ پر جب فرسٹ وحی نازل ہوئی تھی تو آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل میں دیکھا تھا، اور اس طرح سے دیکھا تھا کہ وہ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے تھے اور پورے مینس ان کی جو پر ہیں وہ پھیلے ہوئے تھے اور اتنی بڑی مخلوق تھی، اور کہا گیا ہے کہ ان کے 600 پر تھے. ٹھیک ہے، جو جبرائیل علیہ السلام ہیں جو فرشتوں کے سردار ہیں، ٹھیک ہے، جو اپنے رسولوں پر جس نے وحی لائی ہے، جس کے ذریعے وحی آئی ہے، جو فرشتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کے 600 پر ہیں. 1 2 3 4 نہیں، 600 پر ہے. تو یہ ہم سوچ ہی نہیں سکتے کہ رسول اللہ نے جب ویسی ہستی کو، ویسی مخلوق کو دیکھا ہوں گا تو کتنی کیفیت طاری ہوئی ہوں گی، کتنا ڈر، کتنا خوف لگا ہوں گا، کیونکہ ایک ویسا فرشتہ، ٹھیک ہے، جس کے 600 پر ہے
ٹھیک ہے. ابھی کتنے ان کے جو پر ہے پھیلے ہوئے ہوں گے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی بھی معمولی مینس اگر کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا ہے، پہلے تو ہمارے جو آنکھوں میں جو بصیرت جو ہمیں ملی ہے، جو قوت ہمیں ملی ہے، اس میں ہمیں اتنی بصیرت نہیں ملی ہے کہ ہم کوئی فرشتے کو دیکھ سکتے ہیں. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت بتائی ہے کہ وہ جسے چاہتا ہے اس طرح سے بناتا ہے. 2 3 4 پر ہے، اس میں ہاں بناوٹ میں اضافہ بھی ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس جنریشن میں جو ہم طرح طرح کے جو نباتات ہمیں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جو ریسرچ جو سامنے آتے ہیں، کچھ ایسے جانور ہیں، کچھ ایسے پرندے ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ 10 سال پہلے، کچھ سال پہلے، ٹھیک ہے، کچھ ڈیکیڈز پہلے جو موجود نہ تھے، جنہیں آج سائنٹسٹ جو ریسرچ کر رہے ہیں، نیو اسپیشیز جو آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنی جو بناوٹ ہے اس میں اضافہ ہوتے رہا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اضافہ ہوتا ہے. اور ہمیں نہیں پتا کچھ ایسے بھی ہیں جو پہلے زمین پر موجود نہ تھے، کچھ ایسے جانور ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ زمین پر موجود ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. اس کے 600 پر تھے. اب کچھ فرشتوں کے تعلق سے جو ہمیں بتایا گیا ہے، قرآن مجید میں جو فرشتوں کے نام آئے ہیں، جبرائیل، میکائیل، ملک الموت، مالک، ٹھیک ہے. جبرائیل علیہ السلام طاقتور فرشتہ ہیں. جبرائیل علیہ السلام دیانتدار فرشتے ہیں. جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطاعت پر قرآن اتارا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ سوچئے کہ کتنا یہ ذمہ داری کا کام ہے، ٹھیک ہے، ان فرشتوں کے لیے بھی. اور اس جو جبرائیل علیہ السلام نے جو وحی لائی ہے، یہ معمولی تو کام نہیں ہے کہ عرش سے، ٹھیک ہے، اللہ رب العالمین نے وحی دی ہے، اب وہ وہی عرش سے آسمانوں سے زمین پر لانا ہے. ٹھیک ہے، یہ معمولی کام نہیں تھا، یہ حفاظت کا کام تھا، ایک ذمہ داری کا کام تھا، کیونکہ اس چیز کو چھپا کر، بچا کر، حفاظت سے لا کر نبی کے سامنے اس کو ظاہر کرنا تھا. ٹھیک ہے، ابھی آپ سوچیے اس میں بھی جو آس پاس جو تھے، جو آسمانوں پہ جو کان لگائے ہوئے رہتے ہیں، جو کہا گیا ہے ہمیں کہ وہ ابلیس بھی ہیں، جو باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے، جو باتیں سننے کی کوشش کرتے، تو ان سے بچا کر زمین پر آ کر وہی نازل کرنا تھا، وہی بتانا تھا. تو یہ بہت ہی کہا گیا کہ جو جبرائیل علیہ السلام ہے بہت ہی حفاظت والے، مطلب جس نے بہت ہی حفاظت سے، ٹھیک ہے، امانت سے جس نے وہی پہنچائی ہیں. اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بند کر دے اسے کے بعد کوئی کھلنے والا نہیں ہے. وہ زبردست اور حکمت والا ہے. بتا دیا گیا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین ہمارے لیے اپنی رحمت کا دروازہ کھول دے تو دنیا کے تمام لوگ بھی اگر مل کر اس رحمت کے دروازے کو بند کرنا چاہے تو کوئی بند نہیں کر سکتا ہے. اگر اللہ رب العالمین ہمارے لیے رحمت کا دروازہ بند کر دے، اللہ نہ کرے، لیکن اگر اللہ رب العالمین ہمارے لیے، کسی کے لیے اپنے رحمت کا دروازہ بند کر دے تو پوری کائنات کے لوگ بھی مل کر اس رحمت کے دروازے کو کھول نہیں سکتے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے دیتا ہے، بے حساب دیتا ہے. کوئی بندہ لوگوں کے لیے اپنے رحمت کا دروازہ کھول دے تو اسے کوئی بند کرنے والا نہیں ہے، اور جسے وہ بند کر دے تو اسے کوئی کھولنے والا نہیں ہے. وہ زبردست اور حکمت والا ہے. اے لوگوں، تم پر اللہ کی انعامت میں اللہ کی انعامت ہے، انہیں یاد رکھو. اللہ کے سوا کوئی اور خالق نہیں ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. آخر تم کہاں سے دھوکہ کھا رہے ہو؟ اب بتا دیا ہے کہ اللہ ہی ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے جو تمہیں رزق دے رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی کے اختیار میں ہے ہمیں رزق دینا ہے. ہم جو رزق پا رہے ہیں یہ اللہ رب العالمین ہی ہمیں دے رہا ہے. لیکن سوال کیا گیا کہ تم کہاں بھٹکے جا رہے ہو؟ ٹھیک ہے، دیکھیے ہمارے لیے تمام چیزوں کے انتظامات کرنے والا اللہ ہی ہے. ہمیں رزق دینا ہے، کس طرح سے دینا ہے، کس طرح سے ہم تک پہنچانا ہے، اس کا ذمہ اللہ نے ہی لیا ہے. لیکن افسوس بہت سارے لوگ ویسے ہیں جو گمراہ ہیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں. یہ کہا گیا یہ اسی لیے ہے، اللہ رب العالمین ہمیں اسی لیے رزق دیتا ہے تاکہ ہم اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا ایمان کا جو لیول ہے، ہمارے اندر جو ایمان ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری، وہ بڑھ جائے، ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کریں. لیکن افسوس بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بھٹکے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا. آپ نے فرمایا، بچے میں تجھے چند کلمات سکھاتا ہوں، اللہ کو یاد رکھنا، وہ تجھے یاد رکھے گا. جب تو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے گا تو اسے اپنے سامنے پائے گا. جب تو سوال کرے تو اللہ ہی سے سوال کرے. ٹھیک ہے، جب ہمیں کچھ مانگنا ہے تو ہمیں اللہ سے ہی مانگنا ہے.
جب تو مدد طلب کرے تو اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کر، اور یقین رکھ کہ اگر پوری مخلوق تجھے کچھ نفع دینے کے لیے جمع ہو جائیں تو وہ اتنا ہی نفع دے سکتی ہے جتنا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے لکھ رکھا ہے، اور اگر وہ تجھے نقصان پہنچانے پر تل جائے تو تجھے اتنا ہی نقصان پہنچائے گا جتنا تیرے حق میں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہمارے تقدیر میں لکھ چکا ہے کہ کتنا ہمیں نفع ملنا ہے، کتنا ہمیں نقصان ملنا ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہمیں یہاں پر سٹریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی ہمیں لگتا بھی ہے کہ کوئی ہے جو ہم سے جو ہمیں پسند نہیں کرتا ہے یا جو کوئی ہمارے دشمن ہے، تو ہمیں اتنا اس میں پورا ہمارا مائنڈ ڈالنے کے لیے ہمیں پورا ذہن پورا طاقت ہوئی ہماری انرجی ختم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ کوئی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے جب تک کہ اللہ نہ چاہے، ٹھیک ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے جو ہماری قسمت میں جتنا ہمیں نفع ملنے والا ہے ہمیں اتنا ہی نفع ملے گا، چاہے پوری کائنات کے لوگ بھی اگر ہمیں نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمیں اللہ کے سامنے ہمیں دعا کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں بس دعائیں مانگنا ہے، ہمیں بس طلب کرنا ہے، ہمیں بس مدد مانگنا ہے۔ اے نبی اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلائے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، تجھ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے جا چکے ہیں اور سارے معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ اب بتا دیا ہے نبی کو، ٹھیک ہے؟ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلا رہے ہیں، کفار مکہ ہیں، مشرکین ہیں، اگر آپ کو جھٹلا رہے ہیں تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی نبی جتنے بھی رسول آئے ہیں سب کو ان کی قوم نے جھٹلایا ہے۔ اگر ہمیں تو قرآن میں صرف 25 نبیوں کا نام ہمیں ملتا ہے، ٹھیک ہے، کہ صرف 25 نبی جو گزرے ہیں انہیں کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں، لیکن ہمیں پتا ہے کہ 1,00,000 زمین پر 1,24,000 نبی مبعوث کیے گئے ہیں، 1,24,000، تو یہ کوئی چھوٹی تعداد نہیں ہے، کوئی معمولی نمبر نہیں ہے۔ 1,24,000 نبیوں کو بھیجا گیا ہے زمین پر الگ الگ قوم کے لیے، انہیں سمجھانے کے لیے، کبھی ایک ہی دور میں ایک ہی وقت میں ایک ہی بستی کے لیے 2-2 3-3 نبیوں کو بھیجا گیا ہے، لیکن نبیوں کے بھیجنے کے باوجود بھی ہدایت لے کر سمجھانے والی نصیحت کی کتابیں لے کر آئے ہیں، کچھ صحیفے لے کر آئے ہیں، اس کے باوجود بھی قوم والوں نے کیا کیا؟ انکار کیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ سوچیں کہ رسول اللہ کو بتایا گیا ہے کہ یہ اس سے پہلے اگر ہم صرف نوح علیہ السلام کا اگزامپل لیتے ہیں تو ابھی آپ سوچیں کتنے وہ صابرین ہوں گے، ان کی قوم نے بھی ان کے ساتھ میں یہ رویہ کیا ہے، لیکن انہوں نے 950 سال تبلیغ کی ہے۔ ان لوگوں یقیناً اللہ کا وعدہ برحق ہے، دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور نہ تمہیں شیاطین اللہ کے بارے میں دھوکہ دے پائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیاطین تمہارا دشمن ہے، اب ہمیں بتا دیا ہے شیاطین ہمارا کھلا دشمن ہے۔ ہر کام جو برے ہم کام کرتے ہیں ہمیں اس کے لیے کون بھڑکاتا ہے؟ جو پش کرتے ہیں ہمیں کہ برا کام کرو وہ شیاطین ہی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ شیاطین تمہارا دشمن ہے، اسے تم اپنا دشمن ہی سمجھو، وہ اپنے چاہنے والوں کو اس لیے بلاتا ہے کہ اس کے پیچھے لگنے والے دہانیوں میں بھی شامل ہو جائیں۔ اب جو شیاطین کے پیچھے چلے گا، جس نے اس کے وسوسے میں جو آئے گا وہ بھی شیاطین بھی تو جہنم میں جانے والے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے جو ان کے جو پیچھے ان کے جو فالوورز ہیں ان کو بھی جہنم میں لے کر جانے والے ہیں۔ جن لوگوں نے کفر کیا ہے ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، اور بتا دیا ہے کہ جس نے بھی کفر کیا ہے ان کے لیے سخت ترین عذاب ہے، جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ کیا وہ شخص ابھی ہم دیکھ رہے ہیں، اگر جب سے ہم نے خلاصہ قرآن شروع کیا ہے تب سے ہمیں کئی آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے کہ شیاطین ہمارا کھلا دشمن ہے، ٹھیک ہے؟ ہمیں الرٹ کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اس سے بچ کے رہنا ہے، اور کس طرح سے بچ کے رہنا ہے؟ دعاؤں کے ذریعے ہمیں وہ بھی بتا دیا گیا ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں جتنے بھی اس قدر، ٹھیک ہے، پہلے کے شاید جو بستیوں کو ہلاک کیا گیا ہے، وہ قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، نوح علیہ السلام کی قوم ہو، یا بنی اسرائیل کا جو قوم تھی، ٹھیک ہے، پہلے کے بستیوں میں جو برائیاں موجود تھی، جو بگاڑ موجود تھی، اگر ہم دیکھتے تو شاید آج کے معاشرے میں اس جنریشن میں جو بگاڑ موجود ہے کہ ان سے زیادہ بگاڑ موجود ہے۔ کچھ باتیں شاید ایسے ہے کہ اس زمانے کے لوگوں نے بھی، جو کفار تھے، جو برے لوگ تھے، شاید ان کے مائنڈ میں بھی وہ باتیں، وہ گناہ نہیں آئے ہوں گے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو اور وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈال دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ نبی ان لوگوں پر افسوس کرتے ہوئے اپنی جان کو نہ کھو بیٹھے، جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اب نبی کو بار بار ہمت دلائی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں، کفر پر ٹکے ہیں، اگر بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے تو انہیں لیو اٹ، انہیں چھوڑ دیجیے۔ بے شک کیونکہ نبی کے سمجھانے سے، نبی کا کام تو صرف پیغام پہنچانا ہے، اللہ رب العالمین کی جو وحی کے ذریعے جو بات نازل ہوئی ہے، جو احکام نازل ہوا ہے،
بس وہ سمجھانا ہے، پہنچا دینا ہے، میسنجر، ٹھیک ہے۔ اب ان کے بعد سننے کے بعد اگر کوئی بات نہیں مانتا ہے تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ اور اللہ ہی، دیکھیے ہم نے دیکھا ہے سب سے بڑے بڑے اگزامپلس ہمیں ملے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکتے تھے۔ ابھی آپ سوچیں نوح علیہ السلام کے لیے بھی کتنا ان کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوں گی کہ ان کی بیوی جو تھی، ٹھیک ہے، ان کی جو گھر والی تھی وہ بھی تو کفر پری تھی، ان کا بیٹا بھی کفر پری تھا، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو جس کے گھر میں، مطلب جس گھر میں جن کے ساتھ میں وہ رہتے ہیں، انہیں بات نہیں سمجھا سکتے ہیں۔ اور اللہ ہی ہوا کو بھیجتا ہے جو بادل اٹھاتی ہے، پھر ہم اسے ایک اجاڑ علاقے کی طرف لے جاتے ہیں اور اس زمین کو شاداب کرتے ہیں جو پہلے ویران تھی، اس طرح لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ اب ایگزامپل بتا دیا گیا ہے کہ جس طرح سے اللہ رب العالمین بادل سے پانی برساتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو ایک سائنٹیفک، اگر آج ہم کہیں گے تو جو سائنٹسٹ نے ریسرچ کیا ہے کہ اس کے پیچھے جو سائنٹیفک پروسیس ہے وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اصل بادل سے، بارش سے، آسمان سے بارش برسانے والا تو اللہ ہی ہے۔ اور کہا گیا کہ ایسے زمین میں بارش برساتا ہے جہاں سے پھر بارش کی وجہ سے ایک شاداب زمین ہو جاتی ہے، اس میں سے پیداوار نکلتی ہے۔ ابھی آپ سوچیے کل ہی ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے ایک بیج ہو جو زمین کے اندر ہوتا ہے، اسے پانی ملتا ہے، پھر کس طرح سے وہ چیر پھاڑ کر، زمین کو چیر پھاڑ کر وہ بیج جو ہے ایک پودا بنتا ہے، پھول بنتا ہے، ایک جھاڑ بنتا ہے، درخت بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو زمین کو چیر پھاڑ کے ہی تو باہر نکلتا ہے، اس کی جو پرورش ہے، جو تربیت ہے، اس تھوڑے دن تک کے زمین کے اندر ہوتی ہے۔ جب وہ جڑ بن جاتا ہے، جب وہ روٹ بن جاتا ہے تو باہر نکلتا ہے چیر پھاڑ کے۔ تو کہا گیا کہ اسی طرح سے ہم انسانوں کو بھی زمین سے باہر نکالیں گے، اسی طرح سے ہم بھی ہمارے قبروں میں سے چیر پھاڑ کے ہم بھی باہر نکلیں گے۔ جو عزت چاہتا ہے، عزت ساری کی ساری اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ پاکیزہ کلمات اور نیک عمل کو وہی اوپر اٹھاتا ہے۔ جو لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کا مکر خود ہی غارت ہونے والا ہے۔ اب بتا دیا کہ جو عزت چاہتے ہیں، بے شک مومن عزت چاہتا ہے، آپ ہمیں عزت چاہتے ہیں، ہم دنیا میں بھی عزت چاہتے ہیں، ہم آخرت میں بھی عزت چاہتے ہیں۔ تو کہا گیا جو عزت چاہتا ہے تو بے شک ساری کی ساری عزت اللہ ہی تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، وہ جسے چاہتا ہے ذلت کرتا ہے، اور جس سے بھی اس نے جہنم میں ڈالا بے شک اس نے رسوا کیا۔ تو ہم عزت کی طلبگار ہیں، ہم عزت مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ اور کہا گیا ہے کہ جو پاکیزہ کلمات اختیار کرتے ہیں، جو ذکر کرتے ہیں، جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جن کے اخلاق اچھے ہیں، جو اچھی بات کرتے ہیں، جن کے نیک عمل ہیں، تو انہی کے لیے عزتیں ہیں، اللہ رب العالمین کے نزدیک انہی کے لیے عزتیں ہیں۔ اب جو بری چالیں چلتے ہیں، جو شیاطین کی چالیں چلتے ہیں، جو برے اعمال کر رہے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں ہر کوئی ہمیں برے اعمال میں مبتلا دکھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ جو بڑے بڑے ہستیوں کو آپ دیکھ لیجئے، ہر طرف کے جو ملک کے جو بڑے بڑے ہستی ہیں ان کو دیکھ لیجئے، اس قدر برائی میں مبتلا ہیں، جس طرح سے ان کو برائی میں ان کو ڈبو دیا گیا ہے، اس طرح سے برائی میں مبتلا ہے، لیکن خوف نہیں ہے۔ اس طرح سے گمان کیے ہوئے ہیں کہ بس اسی طرح سے زندگی جینا ہے، اگر مر بھی گئے تو دوبارہ سے اٹھنے والے نہیں ہیں، خوف ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں جو بتائی جا رہی ہیں، یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ یہ گمان ہی نہیں کرتے ہیں کہ انہیں واپس کبھی لوٹ کر آنا ہے یا انہیں کبھی زندہ ہونا ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے ملک کے نہیں، جو دوسرے ملک کے بھی ہیں، جو بڑے بڑے، ہم نام نہیں لے سکتے، لیکن جو بھی دوسرے کنٹریز کے جو بڑے بڑے ہستیاں ہیں، ٹھیک ہے، اب انہیں امیجن کیجئے ان کے جو گناہیں سامنے آ رہی ہیں، جو بھی جرم وہ لوگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اسے آپ جسٹ امیجن کیجئے، کیونکہ یہ ویسے لوگ ہیں جو گمان ہی نہیں کرتے ہیں کہ انہیں واپس لوٹ کر جانا بھی ہے، انہیں حساب دینا بھی ہے۔ وہ گمراہ لوگ ہو چکے ہیں، انہیں مہلت ملی ہے، جتنا برے کام کرنا ہے بس کر لو، آخر ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہے، پھر تمہیں نطفے سے، پھر تمہارے جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ کوئی عورت حاملہ نہیں ہوتی اور نہ بچہ جنتی ہے، مگر سب کچھ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے۔ کوئی عمر پانے والا عمر نہیں پاتا اور نہ کسی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے، سب کچھ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ سب کچھ کرنا اللہ ہی کے لیے آسان کام ہے، ٹھیک ہے۔ تو بے شک اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو، ہمارے بارے میں ہر چیز کا علم اللہ رب العالمین کو ہے۔ اس نے پہلے ہمیں مٹی سے پیدا کیا، ایک نطفے سے بھرا، پھر ہمارے اوپر گوشت ڈالا، جوڑے جوڑے بنائے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی عورت اگر حاملہ ہوتی ہے، کوئی پریگننٹ ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس میں ہے، وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے، کس سے کب اس دنیا میں لانا ہے، کس کی ولادت ہونی ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ ایسے بھی ہم دیکھتے ہیں
جس کے مس کیریجز ہو جاتے ہیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے. کچھ ویسے بھی ہوئے جو ولادت کے بعد ہی کچھ بچے فوراً فوت ہو جاتے ہیں. تو کسے کتنی عمر دینا ہے یا کسے اپنے پاس بلا لانا ہے، یہ سب کا علم بے شک اللہ رب العالمین کے پاس میں. اور کہا ہے جسے کتنی عمر دینی ہے یا اس میں کمی کرنی ہے. اب ہو سکتا ہے کسی کی عمر جس کو زندگی ملی ہے، جو حیاتی ملی ہے، اس میں کچھ کمی بھی ہو جاتی ہوں گی، ٹھیک ہے. کہا کسی کی عمر میں کچھ کمی ہوتی ہے. سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے، ایک جو ہماری جو تقدیر کی کتاب ہے، ٹھیک ہے، لوہے محفوظ میں جو کتاب ہے، ٹھیک ہے. دنیا بننے سے پہلے 50,000 سال پہلے اس کتاب کو بنایا گیا ہے. قلم سے کہا گیا ہے کہ ہر ایک کی تقدیر لکھنا ہے. آپ کی اور میری تقدیر لکھی جا چکی ہے، ٹھیک ہے. لوہے محفوظ میں وہ محفوظ ہے. ہم کون سے اعمال کرنے والے ہیں، ہم کس طرح سے زندگی جینے والے ہیں، ہم نیکی کی راہ پر چلنے والے ہیں کہ بدی کی راہ پر چلنے والے ہیں، ٹھیک ہے. ہم جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، ہم کتنا رزق پانے والے ہیں، یہ سب چیزوں کو لکھا جا چکا ہے. لیکن اب یہ چیزیں چینج نہیں ہونے والی ہیں، یہ محفوظ ہے، لوہے محفوظ ہے، ٹھیک ہے. بس کہا گیا ہے ابھی آپ کتنی بھی کوشش کر لو، ٹھیک ہے، ابھی آپ کے رزق میں، آپ کے تقدیر میں جو رزق لکھا جا چکا ہے آپ کو ملنا ہی ہے. وہ پوری کائنات مل کے بھی اس کو چینج نہیں کر سکتی. لیکن بس ایک ایسی واحد چیز بتائی گئی ہے، بس واحد چیز جو آپ کے تقدیر کو بھی چینج کر سکتی ہے، جو تقدیر پر سبقت لے جا چکی ہے، وہ ہے دعا. الدعا کہا گیا ہے کہ دعا ایسی چیز ہے، ایسی طاقت ہے، ایسا ویپن ہے مومن کا. جب ہم دعا کرتے ہیں تو دعا کے سبب اگر ہماری تقدیر میں کوئی، ہمارے ساتھ میں کوئی برا حادثہ یا کوئی برائی، کوئی آزمائش، کوئی بیماری بھی لکھی ہوں گی تو بے شک اللہ رب العالمین قادر ہے اس کو چینج کرنے پر. لیکن دیکھیے دعا ویسی چیز ہے جب بندہ، جب مومن دعا مانگتا ہے، دعا میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ رب العالمین کو بہت پسند آتا ہے کہ یہ بندہ میرے سے مانگ رہا ہے، کیونکہ اسے ایمان ہے کہ میں اسے دوں گا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو ابلیس ہے، حالانکہ دعا مانگنے میں کوئی ہمیں محنت نہیں لگتی ہے، کوئی فزیکل ورک نہیں ہے، نہ زبان پہ ہماری لوڈ آتا ہے، ٹھیک ہے. دعا بہت ہی آسان چیز ہے. لیکن آپ سوچیے کہ دعا مانگنے کے لیے بھی جو ابلیس سے ہمیں بہکاتے ہیں، اس میں بھی ہمارے لیے سستی فیل ہوتی ہے. تو جو اگر جسے یہ عادت ہوں گی، ٹھیک ہے، جسے اتنی استقامت ملی ہوں گی، جو خوشی سے مانگتا ہے، تو الحمدللہ وہ بہت ہی مینس کیا کہیں گے، اللہ تعالیٰ کی اس پر نعمت ہے. لیکن دعا کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی جو شیاطین ہیں وہ بہکاتے ہیں. کیونکہ الحمدللہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جب ہم دعا مانگتے ہیں تو اللہ ہماری دعا کو سنتا ہے. اس نے کہا ہے کہ ہر پکارنے والے کی وہ پکار کو سنتا ہے اور دینے پر قادر ہے. لیکن کفار اس بات پر بلیو نہیں کرتے. ایک ریسرچ کے مطابق کفاروں نے ایک ریسرچ کیا ہے، اس میں ہم ایک آرٹیکل میں تھا کہ کفاروں نے دعا پر ریسرچ کیا ہے، اور انہوں نے دو پودے لگائے تھے، دونوں پلانٹ اے اینڈ پلانٹ بی. دونوں پودوں کو انہوں نے سیم زمین پر لگائے تھے، سیم مٹی، سیم زمین، ان کو اتنا ہی پانی دیا گیا تھا، ان کو اتنی ہی سن لائٹ ملی تھی. دونوں کا جو کیٹیک تھا وہ سیم تھا، پلانٹ اے اینڈ پلانٹ بی. لیکن ہوا یہ تھا کہ جتنی بھی ان کی ٹیم تھی سب ٹیم کو کہا گیا تھا کہ پلانٹ اے کے لیے دعا کرنا ہے، پریئرز جس طرح سے کرتے ہیں وہ لوگ کہ دعا کرنا ہے، صرف پلانٹ اے کے لیے دعا کرنا ہے. اور نتیجہ یہ تھا کہ کچھ عرصے کے بعد جب دونوں بڑے ہوئے، پلانٹ اے اینڈ پلانٹ بی، تو ہوا یہ تھا کہ جو پلانٹ اے تھا اس کے پتے، اس کے پھول، اس کے پھل بہت ہی زیادہ اچھے تھے ایز کمپیئر ٹو پلانٹ بی. ٹھیک ہے، تو یہ تو بس چھوٹا سا آرٹیکل تھا جو کفاروں نے صرف دعا پر ریسرچ کیا تھا. تو ہمیں تو اس سب کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا ایمان ہے کہ وہ دینے پر قادر ہے، وہ دینا جانتا ہے، بس ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے. اور آگے کہا گیا ہے اب پانی کے دونوں سمندر یکساں نہیں ہے، ایک میٹھا اور پیاس بجانے والا ہے، پینے میں خوشگوار ہے، اور دوسرا ایسا خالی ہے کہ حلق چھیل دے. مگر تم دونوں سے تازہ گوشت حاصل کرتے ہو، پہننے کے لیے زینت کا سامان نکالتے ہو، اور سمندر میں دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو. ٹھیک ہے، جو ہمیں بتایا گیا ہے جو دو ندیاں ہیں، جو دو دریا ہیں، ٹھیک ہے، بحرین میں جو ملی ہوئے آپس میں، دونوں کا کلر اگر آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا یا جسٹ آپ لوگوں نے کبھی ویڈیو میں یا فوٹوز میں بھی دیکھا ہوگا، تو دونوں کا جو کلر ہے، دونوں کا کلر ڈفرینٹ کلر ہے. ٹھیک ہے، ایک ہی بہت زیادہ آپ کو جو آسمانی کلر ہوتا ہے، ایک آپ کو اس طرح سے دکھے گا، ایک دریا، ایک پانی آسمانی کلر کا، اور سیکنڈ چاکلیٹی براؤن کلر کا آپ کو پانی دکھے گا. ٹھیک ہے، دونوں بھی آپس میں ہی ساتھ میں ہی ہیں، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، ٹھیک ہے، وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں.
آپ کو کلیئر نظر آئے گا. ابھی اگر ہم پانی بھی لیں، ٹھیک ہے، اگر ہم الگ الگ پانی بھی لیں، اگر ہم چاہے بھی گلاس میں بھی اگر ہم معمولی پانی لیں، ٹھیک ہے، ایک الگ کلر کا اس میں کچھ کلرز ڈال کے بھی، ٹھیک ہے، اگر ہم دونوں کو چاہے بھی کہ ساتھ میں بس بازو بازو رکھنا ہے تو ہم رکھ نہیں سکتے. ظاہر سی پانی فلو ہو کر ایک دوسرے میں مکس اپ ہوگا ہی ہوگا، یہ نیچرل ہے. لیکن یہ ہمارے ہدایت کے لیے ہے تاکہ ہم نصیحت حاصل کریں. اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. سمندر ہے، دو سمندر ہے، دونوں کا پانی الگ الگ ہے، لیکن وہ آپس میں تجاوز نہیں کرتے، آپس میں ملتے نہیں ہیں، مکس اپ نہیں ہوتے ہیں. ہم کو کلیئر نظر آتا ہے کہ یہ الگ پانی ہے، یہ الگ پانی ہے. کلر ہی نہیں، دونوں کی جو صفاتیں ہیں، کہا گیا کہ ایک بہت زیادہ میٹھا پانی ہے، ایک بہت زیادہ کھارا پانی ہے. اور کھارا پانی ایسا کہ اگر آپ اس پانی کو پیئیں گے تو آپ کے حلق چھل جائیں گے، ٹھیک ہے، اتنا نمکین پانی ہے. اور ایک بہت زیادہ میٹھا پانی کہ آپ اس سے اپنی پانی کی پیاس بجھا سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے، عبرت ہے، یہ ہمارے لیے ایک نصیحت ہے ہمارے لیے، ٹھیک ہے، جو عقل والے ہیں ان کے لیے، جو نصیحت حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے. اب کہا گیا ہے کہ لیکن دونوں میں جو مچھلیاں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس سے جو گوشت تم حاصل کرتی ہو، دونوں میں بھی اگر سمندری بھی مچھلی ہے جس کا پانی بہت زیادہ کھارا ہے، اس سمندر میں بھی جو مچھلی ہے تو اس کے ساتھ میں جو میٹھا پانی ہے اس میں بھی جو مچھلی ہے، دونوں کا گوشت ہم کھا سکتے. اب ابھی آپ سوچئے کہ اتنی نمکین پانی کہا گیا ہے، اتنا نمکین پانی کہ اگر آپ تھوڑا بھی اس کو ایک گھٹ بھی پئیں گے تو آپ کا حلق چل جائے گا. اب اتنے نمکین پانی میں ہونے کے باوجود بھی جو مچھلی ہے وہ نارمل ہے، وہ نمکین نہیں ہے، ہم اس کو کھا سکتے ہیں. اور دونوں سے جو موتی پیئرس جو نکلتا ہے، کہا گیا ہے پہننے کے لیے تم زینت کا سامان نکالتے ہو اور سمندر میں دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کا سینہ چیرتی چلی جا رہی ہیں تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور اگر کوئی بوجھ اٹھانے والا اپنا بوجھ اٹھانے کے لیے کسی کو کہے گا تو اس کا بوجھ ایک معمولی حصے میں بھی اٹھانے کے لیے کوئی نہ آگے آئے گا چاہے گا، وہ قریب ترین رشتہ داری ہی کیوں نہ ہو. ٹھیک ہے، اب بتا دیا ہے کہ کوئی کسی کا بوجھ، ٹھیک ہے، جو کسی کے گناہوں کا بوجھ کیا ہے، گناہوں کا ہی تو بوجھ ہے، کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جو رشتہ داری ہے، جو محبت ہے، جو احساسات ہے، جو ہمدردی ہے، وہ دنیا میں ہی ہے. ٹھیک ہے، اب اس بات یہ دنیا کے جانے کے بعد اس دنیا میں جب ہم ملیں گے، جب تو نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نہ آپ مجھے پہچانیں گے نہ میں آپ کو پہچانوں گی. ٹھیک ہے، ہمیں جس سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے، ہمارے اولادوں سے ہو، ہمارے والدین سے ہو، گھر والوں سے ہو، شوہر سے ہو، اب کوئی کسی کا بوجھ کوئی اٹھا ہی نہیں سکتا ہے، سب کو اپنی پڑی ہوں گی. اب کہا گیا کہ اگر معمولی اگر رائے کے جانے کے برابر بھی بوجھ ہے، ان کا گناہ ہے، تو کوئی تو تیار نہیں ہوگا کہ اس کا گناہ ہم ہمارے سر لیں. معمولی حصے بھی اٹھانے کے لیے کوئی تیار آگے نہ چاہے گا، وہ قریب ترین رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. آپ صرف انہی لوگوں کو متنبہ کر سکتے ہیں جو ان دیکھنے اپنے رب سے ڈرتے ہیں، جو آن دے کے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں. جو شخص بھی پاکیزگی اختیار کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی کرتا ہے، سب کو اللہ کی طرف ہی پلٹ کر جانا ہے. اگر اللہ لوگوں کو ان کے برے اعمال کی وجہ سے پکڑتا تو زمین پر کسی جاندار کو نہ چھوڑتا، مگر وہ لوگوں کو ایک مقرر وقت تک مہلت دیتا ہے. جب ان کا وقت پورا ہوگا تو یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے، اب کہہ دیا ہے کہ اگر بے شک اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو دینے پر جلدی کرتا ہے، نعمت دینے پر، رحمت دینے پر، انعامات دینے پر، دعا جب ہم مانگتے ہیں تو اس کی قبولیت میں اللہ رب العالمین جلدی کرتا ہے. لیکن کہہ دیا ہے کہ اگر جس طرح سے ہم گناہ کرتے ہیں، اگر ہماری گناہ کی پکڑ میں بھی اگر اللہ رب العالمین جلدی کرتا، ٹھیک ہے، تو دنیا میں کوئی جاندار بچتا ہی نہیں. جیسا گناہ کیا اگر اس کی پکڑ ہو جاتی، کوئی برے کام کیے اگر اس کی پکڑ ہو جاتی، تو دنیا میں کوئی جاندار بچتا ہی نہیں ہے. لیکن جو برائی کر رہے ہیں، جو برائی میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے، جن کو لگتا ہے کہ بہت ہی اچھے اعمال کر رہے ہیں، جسے کوئی خوف ہی نہیں ہے، تو کہا گیا کہ انہیں ان کا ایک وقت ملا ہے. ٹھیک ہے، اب وقت کتنا ملا ہوگا؟ اگر ہم اس ملک کے کتنے بھی بڑے بڑے جو بھی ملک ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو بڑے بڑے ہستیاں ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ہم دیکھ لیں، اگر ان کا اگزامپل دیکھ لیں، کیونکہ آج تک فرعون موجود نہیں ہے، لیکن جو منی فرعونز بنے ہوئے ہیں اگر ہم انہیں دیکھ لیں، ان کے پاس میں کتنا وقت ملا ہے؟ 100 سال یا بہت سے بہت 110 سال، اس کے بعد تو انہیں جانا ہی جانا ہے. یہ بس انہیں وقت ملا ہے، کچھ مہلت ملی ہے، اس کے بعد انہیں پلٹ کر جانا ہی جانا ہے.
اس کے بعد سورۃ الیاسین جس کا ہمیں یہ بھی حروف مقطعات ہے، جس کا کوئی میننگ ہمیں نہیں بتایا گیا ہے. قسم ہے قرآن حکیم کی. اب یہاں پر دیکھیے جو تھوڑا سا مس انداز ہے، تھوڑا ہم دیکھتے ہیں کہ اب شروع سے اگر ہم نے سورۃ الفاتحہ سے پڑھا ہے، ٹھیک ہے، تو اب سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ کتاب ہے، یہ حکیم کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے، ٹھیک ہے، یہ اللہ نے نازل کی ہوئی کتاب ہے. اب سمجھایا جا رہا ہے. اب ایک حد تک یہاں پر آنے کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا کہنے کا انداز چینج ہوا ہے کہ اب قسم کھائی گئی ہے. یہ قسم ہے قرآن حکیم کی، ٹھیک ہے. اب یہ قسم کھانے والا کوئی معمولی نہیں ہے، وہ اللہ ہے، وہ بادشاہ ہے، ٹھیک ہے، پورے کائنات کا مالک ہے. اب جب اس نے قسم اٹھائی ہے قرآن کی تو یہ بات بتا دی ہے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں. اور بتا دیا ہے جو کفار مکہ تھے ان کا یہ مطالبہ تھا کہ نعوذ باللہ رسول پہ الزام لگانا ہے، تو کہا گیا ہے کہ یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں اور سیدھے راستے پر ہیں. اب یہ بھی کہا دیا ہے کہ بتا دیا ہے کہ بس رسولوں میں سے نہیں ہے، آپ سیدھے راستے پر بھی ہیں. یہ قرآن غالب اور رحیم ہستی کا نازل کردہ ہے تاکہ تم خبردار کرو ایسی قوم کو جس کے باپ دادا خبردار نہیں کیے گئے تھے اس وجہ سے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. اب جو کفاروں نے جو انکار کیا ہے، انکار کرنے کے ساتھ جو ان کا ریزن تھا، ٹھیک ہے، کفار مکہ کا ہی نہیں، جتنے بھی ہم دیکھ رہے جتنے بھی نبی گزرے ہیں سب نے جو ریزن بتایا ہے کہ ہمارا انکار اسی لیے ہے کیونکہ ہم اس دن پر ہے جس دن پر ہم نے ہمارے باپ دادا کو پایا ہے. تو بتا دیا ہے کہ ابھی آپ ان کو خبردار کرو جن کے باپ دادا بے خبر تھے، بے خبر کیے گئے تھے اس وجہ سے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے تھے. ان میں سے اکثر لوگ عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں، اسی کے لیے وہ ایمان نہیں لاتے. ٹھیک ہے، اب جو ایمان نہیں لاتا ہے تو وہ کیا ہو گیا ہے، اس کو ڈکلیئر کر دیا ہے کہ یہ عذاب کا مستحق ہے. ہم نے ان کے گردنوں میں توق ڈال دیے ہیں جن سے وہ ٹھڈیوں تک کے جکڑے ہوئے ہیں اس لیے کہ وہ سر اٹھائے کھڑے ہیں. ابھی ہاں تو آج بہت ہی تکبرانہ انداز میں بہت شان سے لوگ مینس ہوں گے جو کھڑے ہوئے ہوں گے جنہیں اس گمان ہی نہیں ہے کہ واپس پلٹ کر جانا ہے. لیکن کہا گیا کہ اس دن ہم دیکھیں گے جو بھی مجرم ہے، جس نے بھی ظلم کیا ہے، جو بھی گناہ میں مبتلا ہے، جو بھی کفر کر رہے ہیں، کہ اس دن ان کے گردنوں میں ٹوک ہوں گی. اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کے کوڑے لگانا ہے یا ٹوک ڈالنا ہے یا زنجیروں میں جکڑنا ہے، تو یہ جو معمولی زنجیریں ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کی ویسے تو نہیں ہوں گی. ہم نے ایک دیوار ان کے آگے اور ایک دیوار ان کے پیچھے کھڑی کر دی ہے. اب انہیں ڈھانک دیا ہے، اب انہیں کچھ نہیں سوچتا. ٹھیک ہے، اب انہیں ایسا جو گمراہ لوگ ہیں انہیں اور بھی اس طرح سے کر دیا گیا ہے کہ جیسے ایک دیوار ان کے آگے ہے ایک دیوار ان کے پیچھے، اب انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے، جو حق بات ہے، جو صحیح بات ہے، اب انہیں وہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. آپ انہیں خبردار کرے یا نہ کرے ان کے لیے یکساں ہے کہ یہ نہیں مانیں گے. ابھی کچھ لوگ ویسے بھی ہیں کفر کرنے والے، ٹھیک ہے، جنہیں آپ بات سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ ان کے لیے برابر ہی ہے. ان کو بات سمجھانا یا نہیں سمجھانا ان کے لیے یکساں ہے، برابر ہے. کیونکہ جو نصیحت حاصل کرتے ہیں انہیں باتوں سے، قرآن کی آیتوں سے انہیں فرق پڑتا ہے، ان کے دل تبدیل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کے اعمال میں جو ہم عمل کرتے ہیں، ڈیلی ایکٹیویٹیز جو ہم کرتے ہیں اس میں تھوڑا ہمارے چینج آتا ہے، ہمارے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے. لیکن جو کفر کرنے والے ہیں بس سننا نہ سننا ان کے لیے برابر ہے. ہم یقیناً ایک دن مردوں کو زندہ کرنے والے ہیں. جو اعمال انہوں نے کیے ہیں ہم لکھتے جا رہے ہیں، اور جو کچھ آثار انہوں نے پیچھے چھوڑے ہیں وہ بھی ہم لکھ رہے ہیں. ہر بات کو ہم نے ایک کھلی کتاب میں درج کر رکھا ہے. ٹھیک ہے، اب بتا دیا ہے ایک وہ بھی کتاب ہے جس میں لکھا جا چکا ہے کہ ہم کیا کیا کرنے والے. ٹھیک ہے، جو لوہے محفوظ میں ہے، جو تقدیر ہے وہ فکس ہے. اور سیکنڈ یہ بھی ہے کہ جو ہم اعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب ہم نے 1-2 سال پہلے کیا کیا، اگر ہم بہت پاس کی بات نہ کریں، ہم نے 1-2 سال پہلے کون سے اعمال کیے، کون سے ہم نے نیکیاں کی، یا کون سے ہم نے بلایا کہ ہمیں علم نہیں ہے. اب ہمیں ایون یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ ہم ایک وقت ایسا وقت آتا ہے ہم ویسے ایج میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ویسا مرحلہ آتا ہے جسے بہت ہی بدترین مرحلہ کہا گیا ہے، جو ہماری بڑھاپے کا مرحلہ ہے، کہ کچھ انسانوں کو کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ان کی یادداشت چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ان لوگوں نے کیا کہہ رہے ہیں، کیا بول رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. ایون جو انہوں نے پاس میں ابھی پریزنٹ کا نہیں پتا ہوتا ہے تو پاس میں کیا کیا ہمیں کیا پتا، انہیں کیا پتا کہ پاس میں کیا کیا. ٹھیک ہے، تو ہمیں اگر ہم ابھی جوان ہیں، اگر ہم ینگ ہیں، تو ہمیں یہ بھی یاد نہیں ہے کہ 2 سال 3 سال پہلے کہ ہم نے کون سے نیک اعمال کیے ہیں، کون سے برے اعمال کیے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہوتا ہے. لیکن یہ کہہ دیا ہے کہ
اللہ رب العالمین کے پاس میں ایک کتاب ہے، ٹھیک ہے، ایک جو ہمارے ساتھ میں جو فرشتے لگائے ہوئے ہیں وہ ہر چیز لکھ رہے ہیں، وہ فکس لکھا جا چکا ہے اور لکھ رہے ہیں جو ہم نیکی کام کر رہے ہیں، جو ہم برائی کر رہے ہیں وہ چیز لکھی جا رہی ہیں۔ انہیں حوالے کے طور پر اس بستی والوں کا واقعہ سنائے جب اس میں رسول آئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب تھوڑا سا موضوع چینج ہوگا، سورۃ الیاسین میں ایک واقعہ بتایا جا رہا ہے ایک بستی کے بارے میں، ایک قوم کے بارے میں۔ اب کیونکہ ہم نے دیکھا ہے جو قرآن ہے یہ ہدایت کی کتاب ہے تو یہ بس ہمیں واقعہ بتاتی ہے ایسا ایسا ہوا تھا۔ اب ایگزیکٹ کب ہوا تھا، کون سی بستی تھی، کون سے لوگ تھے، کیا نام تھا، کیونکہ یہ ہسٹری کلچر کی کتاب نہیں ہے، اس لیے ہم یہ سب چیزیں ہمیں نہیں بتائے جاتے ہیں۔ انہیں حوالے کے طور پہ اس بستی والوں کا واقعہ سنائیں جب ان میں رسول آئے۔ اب ایک بستی ہے جن میں رسول بھیجے گئے ہیں، ہم نے ان کی طرف 2 رسول بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلا دیا۔ اب ایک بستی ایک قوم ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ کون سی بستی تھی اس کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن مفسرین کہتے ہیں شاید وہ شام کا جو کیپٹل ہے شام کی طرف وہ بستی تھی یا شام میں وہ بستی تھی، ٹھیک ہے۔ اب کہا گیا کہ اس میں 2 رسولوں کو بھیجے اور انہوں نے دونوں کو جھٹلایا۔ اب کیونکہ قوموں کا امتوں کا کام یہی تھا رسولوں کو جھٹلانا، ان لوگوں نے بھی کیا کیا، رسولوں کو جھٹلایا۔ ہم نے ان کی مدد کے لیے 3 رسول بھیجے، ٹھیک ہے۔ ابھی آپ سوچیں ایک ہدایت کے لیے ہی ایک رسول نہیں، 2 نہیں، اب 2 بھیجے، اب دونوں کو جھٹلایا، پھر اس کے بعد 3 رسول بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ ہم تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ بستی والوں نے کہا ہم کچھ بھی نہیں مگر تم کچھ بھی نہیں مگر ہم جیسے انسان ہو، ٹھیک ہے۔ اب کیا ہے کفار مکہ کا بھی یہی تھا کہ تم تو ہمارے جیسے ہی بشر ہو، تم تو ہمارے جیسے ہی انسان ہو۔ اب انہیں کون چاہیے تھا، اب انہیں فرشتہ چاہیے تھا یا خود اللہ ہی چاہیے تھا، ایمان مطلب سمجھانے کے لیے نہیں پتا۔ ان لوگوں نے بھی کیا کہا، بستی والوں نے کہا تم کچھ نہیں مگر ہم جیسے انسان ہو، رحمان نے ہرگز کوئی چیز نازل نہیں کی ہے کہ تم محض جھوٹ بولتے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم ضرور تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجے گئے۔ اب 1 نہیں 2 نہیں 3 رسول موجود ہے اس قوم میں، اس بستی میں، وہ سمجھا رہے ہیں اور ہم پر صاف صاف پیغام پہنچا دینے کے لیے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اب رسولوں پر کیا ہے، رسول کیا ہے، میسنجر ہے، پیغامبر ہے، مطلب پیغام پہنچانے والے۔ کہا گیا کہ ہم پر جو ذمہ داری دی گئی ہے بس وہ بات کو پہنچا دینا ہے۔ بستی والے کہنے لگے ہم تمہیں اپنے لیے منحوس سمجھتے ہیں، مگر تم باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور ہم سے تم پر بڑی دردناک سزا پاؤ اور تم ہم سے بڑی دردناک سزا پاؤ گے۔ اب ان لوگوں نے کیا کہا، تم ہمارے جیسے انسان ہو، ہم تمہیں منحوس سمجھتے ہیں، اگر تم اس چیز سے مطلب جو تبلیغ کر رہے ہیں اگر اس چیز سے باز نہ آئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے۔ رسولوں نے جواب دیا تمہاری نحوست تو تمہارے اپنے ساتھ لگی ہوئی ہے، کیا یہ باتیں تم اس لیے کرتے ہو کہ تمہیں نصیحت کی گئی ہے؟ اب انہوں نے جواب دیا کہ نحوست تو تمہارے ساتھ میں لگی ہوئی ہے، اب تم یہ باتیں اس لیے کرتے ہو تاکہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے، حقیقت یہ ہے کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو۔ اتنے میں شہر کے دور کے کونے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی کرو۔ اب 3 رسول ہے، تینوں بھی سمجھا رہے، جو قوم کے لوگ ہیں وہ انکار کر رہے۔ اب کہا گیا کہ اتنے میں شہر سے، ٹھیک ہے، اب ہو سکتا ہے یہ بستی ہوں گی، تھوڑا سا جو ہم کہتے ہیں گاؤں ٹائپ اس طرح سے ہوگا، چھوٹا ایریا ہوگا۔ اب شہر کے اس سائڈ سے ایک آدمی آیا، اب وہ آدمی کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس بات کا ذکر قرآن نے کیا ہے، لیکن کہا ہے کہ اب تینوں رسولوں کو جب انکار کیا جا رہا تھا اس میں سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا شہر کے پاس سے، اب جو ایمان والا تھا دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، رسولوں کی پیروی اختیار کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہتے ہیں اور یہ ٹھیک راستے پر ہے۔ آخر میں کیوں نہ اس ہستی کی بندگی کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف تم سب کو پلٹ کر جانا ہے؟ کیا میں اسے چھوڑ کر دوسرے معبود بنا لوں؟ اگر الرحمن مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اس کی شفاعت میری کسی کام نہیں آ سکتی اور نہ وہ مجھے چھڑا سکتے ہیں۔ اگر میں ایسا کروں تو میں واضح طور پر گمراہ ہو جاؤں گا۔ جو آدمی آیا ہے شہر سے، اس نے قوم کے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بس اللہ کی عبادت کرو، اگر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے تو ظاہر سی باتیں ان کے لیے ہولناکیاں ہیں۔ میں تو تمہارے رب پر ایمان لے آیا ہوں، تم بھی میری بات مان لو۔ اس شخص سے کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جا۔ اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب ہو سکتا ہے مفسرین نے کہا ہے شاید کیونکہ وہ جو آدمی ہے وہ بات سمجھانے کے لیے آیا تھا، لیکن لوگوں نے جو قوم کے لوگ ہیں انہوں نے بات نہیں مانی اور اس آدمی کو مار کے شہید کر دیا، مار دیا۔ اب جب یہ آدمی کہا گیا، اب اس آدمی کو کہا گیا ہے کیونکہ وہ شہید ہو گیا ہے، اب اس آدمی کو جب جنت میں داخلہ ملا ہے
ٹھیک ہے، اس شخص سے کہہ دیا گیا ہے کہ جنت میں داخل ہو جا. اس نے کہا کاش میری قوم کو معلوم ہو جائے. ٹھیک ہے، اب کہا گیا ہے کہ جیسے اس شخص کو حکم ہوا ہے کہ اس کی روح کو کہ جنت میں داخل ہو جانا ہے، تو اس نے سوچا، اس نے کہا کہ کاش اگر میری قوم کو یہ پتا چل جائے، کیونکہ قوم نے تو انکار کیا ہے نا، اسے شہید کیا ہے، کاش میری قوم کو یہ پتا چل جائے کہ مجھے یہ انعام ملا ہے کہ میرے رب نے کس بات کی بدولت مجھے معاف کر دیا ہے اور مجھے باعزت لوگوں میں شامل فرمایا ہے. اس کے بعد اس کی قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا اور نہ ہی ہمیں لشکر بھیجنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، اب کیونکہ وہ جو آدمی ہے، ٹھیک ہے، اب جب وہ جنت میں گیا ہے، جب اس کی روح کو جنت میں ڈالا گیا ہے، تو اس نے کیا سوچا؟ کہا گیا کہ اس نے سوچا کہ کاش میری قوم کو یہ پتا چل جائے کہ میرے ایمان لانے کی وجہ سے مجھے پر کیا انعامات ہوئے ہیں. اللہ رب العالمین نے میرے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے اور مجھے جنت میں داخلہ ملا ہے. اب اس قوم، جو بھی قوم تھی، جو بھی بستی تھی، اب ان تک یہ بات انہیں پتا چلی ہے یا نہیں چلی ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم تک تو یہ بات پہنچ چکی ہے. ٹھیک ہے، ہمیں تو یہ واقعہ بتا دیا گیا ہے کہ جو آدمی تھا، ٹھیک ہے، صرف اس کے ایمان لانے کی وجہ سے، توحید کی وجہ سے اس کو جنت ملی ہے. ہم تک تو یہ میسج پہنچ چکا ہے کہ بس اس کی ایمان کی وجہ سے اسے جنت ملی ہے. اور اس نے کہا کہ مجھے میرے رب نے معاف کر دیا ہے، اسی کے سبب مجھے میرے رب نے معاف کر دیا ہے. اب اس کے بعد ان کا جو قوم ہے، جو بستی تھی، اس کے بعد اس قوم پر ہم نے آسمان سے کوئی لشکر نہیں اتارا. اب آسمان سے کوئی فرشتوں کو عذاب کے لیے نہیں لایا گیا اور نہ ہی ہمیں لشکر بھیجنے کی کوئی ضرورت تھی. بس ایک دھماکہ ہوا، ایک قائم سب کے سب بھسم ہو کر رہ گئے. اب بتایا ہے کہ اب اللہ رب العالمین کو ضرورت تو نہیں ہے کہ اگر عذاب دینا ہے، اس بستی کو ہلاک کرنا ہے، تو بس فرشتوں کی لائن کو بھیجے یا فرشتوں کے لشکر کو بھیجے، ضرورت نہیں ہے. بس ایک حکم ہوا، ایک آواز آئی اور جو بستی ہے وہ ہلاک ہو گئی. ٹھیک ہے، بس اس کو اللہ رب العالمین کو بس کن کہنے کی ضرورت ہے، کن فیکن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے. تو کہا گیا کہ بس ایک زوردار دھماکہ ہوا اور وہ بستی کیا ہے، وہ ہلاک ہو گئی. افسوس بندوں کے حال پر جو رسول بھی ان کے پاس آیا اس کا مذاق ہی اڑاتے رہے. بتا دیا کہ ویسے لوگوں پر افسوس ہے، ویسے قوم کے لوگوں پر. ابھی آپ سوچیں کتنے ہی گمراہ لوگ ہوں گے، کتنے میں آگے بڑھے ہوئے ہیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین رسول آئے ہیں، پھر بھی انکار کیا ہے. 3 رسول ہمیں پڑھی، ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ جو شخص نے توحید کی دعوت دی ہے، جس نے رسولوں پر ایمان لایا تھا، اس سبب اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں داخلہ دیا ہے. اب سورۃ الصفات، خطا صف باندھنے والے فرشتوں کی قسم. اب یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے قسم کھائی ہے ویسے فرشتوں کی جو اللہ کے سامنے میں صف میں کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، صف میں، ایک کہتے ہیں نا ہم لائن پہ لائن کھڑے ہونا یا لائن میں کھڑے ہونا، اس طرح سے. پھر ان کی قسم جو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہیں. اب ویسے فرشتوں کی قسم جو ڈانٹ ڈپٹ کرنے والے ہیں. اب مفسرین نے کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے، جب کسی کفار کی روح قبض کرتے ہیں تو یہ تو نہیں ہے کہ جو فرشتے ہیں بہت ہی آسانی سے ان کی روح قبض کرتے ہوں گے، روح نکالتے ہیں. تو جس انداز میں وہ روح کو نکالتے ہیں تو کہا گیا ہے کہ ڈانٹ کے ڈپٹ کر، ٹھیک ہے، ان پر لعنت بھیج کر، تو ویسے فرشتوں کی قسم ہے. پھر ان کی قسم جو نصیحت بیان کرنے والے ہیں. تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی معبود ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ لوگ اگر جب ہم قرآن جب پڑھیں گے، ٹھیک ہے، ترجمہ، تو جسٹ اگر آپ ایک کام کیجئے کہ جو بھی ترجمہ سیکھنا چاہتا ہے یا تفسیر پڑھنا چاہتا ہے، سورۃ الفاتحہ سے لے کر جب آپ کے سورۃ الناس تک جب آپ پڑھیں گے، سیلف پڑھیے، ٹھیک ہے، ترجمہ پڑھیے، اور صرف ایک ہی بات کو نوٹس کیجئے، ایک ہی بات کو پوائنٹ آؤٹ کیجئے، لکھیے کب کون سی آیتوں میں اللہ رب العالمین یہ حکم دیتا ہے کہ تمہارا رب ایک ہی رب ہے، وہی تمہارا معبود ہے، وہی تمہارا برحق ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں ایک پوائنٹس مل جائیں گے. ٹھیک ہے، ایک نمبر، فگر، کتنے بار اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ وہی ہمارا معبود ہے، وہی برحق ہے، اسی کی عبادت کرنا ہے. اگر اللہ رب العالمین چاہتا تو صرف ایک ہی بار حکم ہوتا کہ اللہ کی عبادت کرنا ہے، وہی برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے. ٹھیک ہے، صرف ایک ہی آیت میں صرف ایک ہی بار حکم ہوتا تو بھی ہمیں ماننا تھا کہ اللہ کا حکم ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کے لیے، ٹھیک ہے، جو قرآن پڑھیں گے، جو نصیحت حاصل کریں گے، بار بار آیتیں دہرائی گئی ہیں، بار بار یہ بات کو لایا گیا ہے تاکہ ہمارے دماغ میں یہ بات پکی بیٹھ جائے کہ اللہ ایک ہی ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ سوچئے
اس زمانے میں جب قرآن کا نزول چل رہا تھا، جب قرآن کا نازل ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، جو آیتیں نازل ہو رہے تھے، جو احکام نازل ہو رہے تھے، اگر ہم جسٹ امیجن کرتے، ٹھیک ہے، مکہ میں، ٹھیک ہے، جو بھی عرب کے لوگ تھے، جو بھی صحابہ اکرام تھے، اب ان کے لیے ایک قرآن کے جو احکام ہے وہ نئے احکام تھے۔ اب اس زمانے میں جو صحابہ اکرام تھے پہلے، اب شراب تو وہ بھی لوگ پیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ان کے پاس میں کوئی پردے کی پابندی نہیں تھی، سود کھانا یہ بھی ان میں کامن تھا، ٹھیک ہے، لیکن اگر قرآن کو نزل ہونے میں، قرآن کو کمپلیٹ نازل ہونے میں 22 سال لگے ہیں، دھیرے 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 کر کے احکام نازل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، آرڈرز جو آئے ہیں، ریسٹرکشنز جو آئے ہیں، وہ دھیرے دھیرے آئے ہیں۔ اگر آپ سوچیں کہ صحابہ اکرام بھی ہیں، اگر ایمان والے بھی ہیں، ساتھ ہی ان پر یہ سب باتیں لاگو ہو جاتی، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، یہ نہیں کرنا ہے، پھر اپنا مال بھی دینا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، اپنے جان کو بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب چیزیں شاید ان کے لیے بھی تھوڑا ہیوی ہوتا، مینس ایک برڈن، ایک بوجھ ہوتا ہر چیز کو ایک ساتھ ماننے کے لیے، لیکن دھیرے دھیرے پہلے ایمان والوں کی تربیت کی گئی ہے، نماز کے ساتھ میں، صبر کے ساتھ میں، ان کے اندر ایک تقویٰ پیدا کیا گیا ہے، پھر جو احکام آئے ہیں، جب ایمان پیدا ہو جاتا ہے تو یہ سب احکام کو ماننے کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ اور سب سے جو بات بار بار جو فوکس کرتا ہے قرآن، لیکن جس بات پر زور دیا گیا وہ کیا ہے، وہ توحید ہے، کہ بس اللہ کو ماننا ہے، تمہارا معبود حقیقی بس ایک ہی ہے، جو زمین اور آسمان اور ان تمام چیزوں کا مالک ہے، جو زمین و آسمان میں ہی اور سب رب المشارق ہے۔ ہم نے آسمانی دنیا کو ستاروں سے خوبصورت بنا دیا ہے، اب بتا دیا ہے کہ ہم نے آسمانی دنیا کو خوبصورت بنا دیا ہے، اور ہر شیاطین سرکش سے اس کو محفوظ کر دیا ہے۔ یہ شیاطین ملا اعلیٰ کی باتیں نہیں سن سکتے، کیونکہ انہیں ہر طرف سے مار پڑتی ہے، کیونکہ شیاطین وہی ہے جو آسمان کے دروازوں پر کان لگائے ہوئے سنتے ہیں کہ اندر جو بھی ڈسکشن چلتا ہے، ٹھیک ہے، جو بھی حکم نازل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اگر عرش سے کوئی حکم نازل ہو رہا ہے، آسمانوں پر آ رہا ہے، تو کیا حکم ہے، کیا چیزیں چل رہی ہیں، تو شیاطین کا کام ہی وہ ہوتا ہے کان لگا کے سننے کا، اور ان کی مسلسل سزا ہے۔ اب جو کان لگا کے سنتے ہیں تو ان کی سزا ہے، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اٹھتے تو ایک بھٹکتا ہوا شعلہ اس کے تعاقب کرتا ہے۔ اب کچھ ایسے شیاطین بھی ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا اس سے پہلے کہ شیاطین کیا کرتے ہیں، ابلیس، اب ایک ابلیس ہے، اس کے سر پہ، اس کے شولڈر پہ دوسرا ابلیس ہے، اس کے شولڈر پہ دوسرا ابلیس ہے، اس طرح سے ایک چین بنتی ہے، اور وہ آسمان کے دروازوں تک کے وہ جاتے ہیں، صرف کان لگا کر سننے کے لیے کہ کیا باتیں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے، کیا نئی چیز ہونے والی ہے دنیا میں، کس کے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، کس کو کیا آرڈر ملا ہے، اس طرح کے بس وہ کان لگا کر سنتے ہیں۔ کہا گیا کہ اگر اس میں سے کوئی کچھ سن لیتا ہے، کسی کے کان میں کچھ زکات پڑتی ہے، کوئی کچھ بات سن لیتا ہے اگر ابلیس، تاہم اگر کوئی ان میں سے کچھ لے اٹھتا ہے، کچھ بات اگر پتہ چلتی ہے، تو بھڑکتا ہوا شعلہ، مطلب ایک آگ کا شعلہ، ایک ستارہ، اس کا تعاقب، اس کو ایک فرشتہ کیا کرتا ہے، پھر ایک آگ کے شعلے سے اس کو مارتا ہے۔ ان سے پوچھو ان کی پیدائش زیادہ مشکل ہے یا ان چیزوں کی جو ہم نے پیدا کی ہیں؟ ہم انسانوں کو لیسدار گارے سے پیدا کیا ہے۔ اب کہا گیا کہ یہ جو تخلیق بنائی ہے اللہ رب العالمین نے، اب وہ زمین ہو، آسمان ہو، فرشتے ہو، چاند، ستارے، ٹھیک ہے، جسٹ امیجن کیجئے ان سب کو بنانا، ایک نظام چلانا، ٹھیک ہے، ایک مقرر وقت تک چلانا، ایک مسخر وقت تک چلانا، ایک فکس ٹائم پر نکالنا، ٹھیک ہے، اب یہ زیادہ مشکل ہے کہ انسانوں کی پیدائش زیادہ مشکل ہے؟ اب اللہ رب العالمین سوال کر رہے ہیں، اب اس کائنات کو بنانے والے ہم، تو یہ زیادہ مشکل ہے کہ بس انسان کو بنانا زیادہ مشکل ہے؟ تم حیران ہو کہ یہ اس کا مذاق اڑاتے ہو؟ سمجھ آیا جاتا تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔ اب کچھ لوگ ویسے ہیں، جب یہ مذاق اڑا رہے، جب انہیں باتیں سمجھائی جا رہی تو مذاق اڑا رہے، اور جب انہیں کوئی بات سمجھائی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے ہیں۔ کوئی نشانی دیکھتے تو اس سے مذاق کرتے ہیں اور کہتا ہے یہ تو خلا جادو ہے۔ ہر کفاروں نے یہ کہا ہے، جب کوئی نشانی دیکھی ہے تو کہا یہ تو جادو ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے یہ بس آزمائش بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے ملے تھے، ہر ایک نبی کے ساتھ میں کچھ نہ کچھ معجزہ دیا گیا ہے، لیکن جو قوم ہے انہوں نے کیا کہا، یہ تو کھلا جادو ہے۔ کیسا ہو سکتا ہے کہ جب ہم مر کر مٹی بن جائیں گے اور ہڈیوں کو پنچیدہ رہ جائیں گے تو اس وقت پھر ہم زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ اب یہ لوگوں کا جو سب سے بڑا انکار ہے، ٹھیک ہے، جو دنیا میں موجود بھی ہے ایسے لوگ جس کا انکار ہے کہ ہم دوبارہ سے زندہ نہیں ہونے والے ہیں، اور کیا ہمارے پہلے فوت ہونے والے آبا و اجداد بھی اٹھائے جائیں گے؟ ہم لوگوں نے سوال کیا کہ ہم لوگ بھی اٹھائے جائیں گے، اور جو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا گزرے ہیں کیا وہ بھی اٹھائے جائیں گے؟ ان سے کہو ہاں، اور تم اللہ کے مقابلے میں بے بس ہو،
اب ان سے جب وہ سوال کر رہے کفار تو کہہ دیا گیا کہ اب ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں اور تم اللہ کے سامنے بے بس ہو، بس ایک جھڑکتی ہوئی جھڑکی دی جائیں گی، بس ایک جھڑکی دی جائیں گی اور یکایک یہ دیکھ رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اس وقت یہ کہیں گے ہائے ہماری کم بختی، یہ تو قیامت کا دن ہے، ٹھیک ہے، اب جس دن کا مطلب انکار کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جس دن قیامت کے دن حکم ہوگا کہ اب ان ظالموں کو، کسی کا تو مائک چالو ہے، ٹھیک ہے، یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس دن حکم ہوگا کہ جو بھی ظالم ہیں ان سب کو گھیر لاؤ اور ان کی بیویوں کو اور ان کے معبودوں کو، ٹھیک ہے، جن کو وہ اللہ کے علاوہ پکارتے تھے، اب ان سب کو گھیر لاؤ، اب ان سب کو بلا لاؤ، انہیں جہنم کا راستہ دکھاؤ۔ ابھی آپ سوچیے دنیا میں جس امیجن کیجئے جو کسی اور کی عبادت کر رہے ہیں یا جو لوگ کہتے ہیں کہ ہماری عبادت کرو یا ہم سے آ کے پوچھو، ہمارے سامنے سجدہ کرو، ابھی کچھ ویسے بھی لوگ ہیں اگر قوم ان کے فالوورز اتنے بڑھ چکے ہیں کہ وہ جاتے ہیں ان کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، وہ خوش ہوتے ہیں، سامنے والے خوش ہو رہے ہیں کہ دنیا ہمارے پیچھے چل رہی ہے، ہمیں آگے پوچھ رہی ہے، ٹھیک ہے، اب بس کہا جائے گا، دونوں سے کہا جائے گا کہ انہیں گھیر لاؤ اور جہنم کا دروازہ جہنم کا راستہ انہیں دکھلایا جائے گا، حکم ہوگا کہ ذرا انہیں ٹھہرو، ان سے کچھ پوچھنا ہے، ٹھیک ہے، اب جہنم میں جانے سے پہلے، جہنم میں ڈھکیلنے سے پہلے کہا جائے گا ذرا رکو، ان سے کچھ پوچھنا ہے، تمہیں کیا ہے کہ اب ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے، ٹھیک ہے، اب ان سے پوچھا جائے گا اب کیا ہے، اب دنیا میں تو وہ تمہارے پاس میں آتے تھے اور تم ان کی مدد کرتے تھے کچھ باتوں سے لے کر، ٹھیک ہے، اب کہا گیا کہ اب کیا ہو گیا ہے، اب مدد کیوں نہیں کر رہے ہو، آج یہ اپنے آپ اور ایک دوسرے کو حوالے کیے جا رہے ہیں، اس کے بعد یہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے اور آپس میں بحث و تکرار شروع کریں گے، ٹھیک ہے، ابھی آپ سوچیں کفاروں نے، جس نے بھی، کفار ہی کیوں، ہم کفاروں کا نام نہیں لیتے، ہم ہمارے معاشرے میں، ہماری کمیونٹی میں، ٹھیک ہے، مسلموں میں ہی، جس آپ گوگلز پہ، آپ یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لیجیے، اتنے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان ہی ہیں، کسی اور کے پاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی اور کے ہاتھ چومے جا رہے ہیں، کسی اور کے سامنے سر کو جھکایا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیوں، بس اس امید سے کہ فلاں فلاں ہے، یہ شخص ہے جو ہمیں دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس امیجن کیجئے کہ ان لوگوں کو جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ بن کر کہ ہم دینے پر قادر ہیں، ہم دینا جانتے ہیں، ویسے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہیں فیک ہیں، جو گمراہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اب دونوں کو کھڑا کیا جائے گا، ٹھیک ہے، اب حشر کا دن ہے، ٹھیک ہے، جہنم میں ڈالنے سے پہلے اب دونوں کو کھڑا کیا جائے گا، ابھی بتایا گیا ہے کہ دونوں بھی لوگوں میں ایک تکرار ہوں گی، ایک بحث ہوں گی، اب ہمیں تو اس بات کا علم نہیں ہے، اب قیامت کا دن ہم سے دور ہے، یہ بہت ہی فیوچر کی بات ہے، ایک مستقبل کی بات ہے، ٹھیک ہے، فیوچر ہے ہمارے لیے، لیکن ہمیں اس چیز کا جو سینیریو ہے بتا دیا گیا ہے کہ ایسا ہونے والا ہے، تو ابھی ہم دنیا میں جہاں دیکھتے ہیں، جو لوگوں کو ہم دیکھ رہے ہیں کسی اور کے پاس میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو دونوں کو بھی لوگ کو امیجن کیجئے یہ وہ لوگ ہوں گے جو قیامت میں آپس میں تکرار کریں گے، بحث کریں گے اور کریں گے شروع، اور دونوں آپس میں بحث شروع کریں گے، پیروی کرنے والے اپنے پیشواؤں سے کہیں گے تم ہمارے پاس سیدھے رخ سے آتے تھے، اب جو پیشہ ور ہے، ٹھیک ہے، جو بڑے بابا بن کر بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہیں گے تم خود ہمارے پاس میں آئے تھے، ہم نے تمہیں نہیں بلایا تھا، اور جواب دیں گے تم تو خود ہی ایمان لانے والے نہیں تھے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تمہیں نہیں بلایا تھا، تم ہی خود ایمان لانے والے نہیں تھے، ہمارا تم پر کوئی زور نہ تھا بلکہ تم خود ہی سرکش تھے، تو وہ کہیں گے اب ہم نے تمہیں تھوڑی نہ بلایا تھا، تم ہی خود ہمارے پاس میں آئے تھے اور ہم پر تمہارا کوئی زور نہیں تھا، تم پہلے سے ہی سرکش تھے، آخر کار اپنے رب کے پاس اس فرمان کا مستحق ہوں گے کہ ہم عذاب کا مزہ چکھنے والے ہیں، سو ہم نے تمہیں بہکایا، ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے، اب کہا کہ ہم نے تمہیں بہکایا ہے لیکن ہم خود ہی بہکے ہوئے تھے، اس طرح وہ سب اس دن عذاب میں اکٹھا ہو جائیں گے، ہم مجرموں کے ساتھ یہی سلوک کیا کرتے ہیں، یہ وہ لوگ تھے جب ان سے کہا جاتا اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے تو یہ تکبر کرتے اور کہتے تھے کیا ہم ایک شاعر اور مجنون کی خاطر اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، حالانکہ وہ حق لے کر آیا تھا اور اس نے پہلے رسولوں کی تصدیق کی تھی، ٹھیک ہے، اب کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں اور تم ضرور دردناک عذاب کی سزا کا مزہ چکھنے والے ہو، اب جو لوگ نے انکار کیا ہے، جو لوگوں نے مذاق اڑایا ہے، ٹھیک ہے، جو لوگوں نے خدا کے سوا کسی اور کو اپنا معبود سمجھا ہے، کسی اور کے سامنے اپنے حاجت روا ہے، اب ان لوگوں سے بھی اور جو بنے ہوئے ہیں، جو بابا بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم تمہاری مشکلات دور کریں گے، ان سب کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا، لیکن ان سے پہلے ان سے یہ سوال کیا جائے گا۔
سورۃ الصاد، سعاد قسم ہے نصیحت کی، یہ بھی سعاد جو ہے حروف مقطعات سے ہے، نصیحت کے پیکر قرآن کی، بلکہ یہی لوگ ہیں جنہوں نے ماننے سے انکار کیا، بڑے تکبر اور ضد میں مبتلا ہیں۔ ان سے پہلے ہم ایسی کتنی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، وہ چیخ اٹھے تھے مگر وہ وقت نجات پانے والا نہ تھا۔ اب بتا دیا گیا کہ اس سے پہلے کتنی بستیوں کو ہلاک کیا گیا ہے، وہ چیخ اٹھے جب ان پر جب عذاب کا وقت آیا، وہ چیخ اٹھے، لیکن اب وہ وقت نصیحت حاصل کرنے والا نہیں تھا۔ ان لوگوں کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا کہ انہی میں سے ایک ڈرانے والا آ گیا۔ کافر کہنے لگے یہ شاعر ہے اور بڑا جھوٹا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کفاروں نے ہی کہا یہ تو جھوٹا ہے یا یہ تو جادوگر ہے، نعوذ باللہ۔ کیا اس نے تمام معبودوں کی جگہ بس ایک ہی معبود بنا لیا ہے؟ تو یہ بڑی عجیب بات ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو پہلے کے مشرکین تھے، جو کفار مکہ تھے، اب ان لوگوں کے پاس میں ایک معبود نہیں تھے، طرح طرح کے معبود تھے۔ کہا گیا ہے کہ اس نے سب کو چھوڑ کر صرف اگر ایک ہی معبود بنا لیا ہے تو یہ بہت ہی عجیب بات ہے۔ ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور میخوں والے فرعون، اب کچھ واقعہ بتایا گیا کہ اس سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم کو، یا عاد اور میخے والے فرعون کو، سمود اور قوم لوط اور ایکا والے جھٹلا چکے ہیں، وہ لشکر تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری قوم جو پہلے جھٹلا چکے ہیں ان پر بھی عذاب آیا ہے۔ اس میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا، ان میں سے ہر ایک نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اور آپ لوگوں کی اسکرین نظر آ رہی ہے؟ ایک منٹ، فیصلہ اس پر نازل ہو کر رہا۔ یہ لوگ بھی تو بس دھماکے کے منتظر تھے جس کے بعد کوئی دوسرا دھماکہ نہ ہوگا۔ اب بتا دیا ہے کہ جس نے بھی انکار کیا تھا، جو بھی بستی والا نے انکار کیا تھا، ان پر بس ایک دھماکہ ہوا۔ وہ لوگ بھی بس کیا عذاب کے منتظر تھے، انتظار کرنے والے تھے، اور ان بستیوں کو بھی ہلاک کیا گیا ہے۔ اے نبی ان سے فرمائے کہ میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا اور نہ ہی میں اس تصنع کرنے والوں میں سے ہوں۔ یہ تمام جہاں والوں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور تھوڑی مدت ہی گزریں گی کہ تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا۔ اب بتا دیا ہے کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے جو بھی تبلیغ آپ کر رہے اس پر، اب کسی بھی نبیوں نے جو تبلیغ کا کام انہیں دیا ہے، کس نے بھی اس پر کوئی چیز کا سوال نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی اجرت، کوئی کمائی، کوئی پیسہ نہیں مانگا ہے۔ کہا گیا ہے یہ تو ایک نصیحت ہے جہاں والوں کے لیے، یہ جو کتاب ایک نصیحت ہے، اور تھوڑی مدت ہی گزریں گی کہ تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب قیامت کو آنے کے لیے بہت زیادہ لمبا عرصہ باقی نہیں ہے، بس کہا گیا ہے کہ تھوڑی مدت گزریں گی اور تمہیں اس کا حال معلوم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ ہم نے آج 22 اور 23 پارے کا خلاصہ مکمل کیا ہے۔ انشاءاللہ کل ہم 23 پارے کا خلاصہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم یہیں ختم کرتے ہیں۔ سورۃ السجدہ کی آپ لوگ تلاوت سن لیجئے۔ سفورہ تلاوت کیجئے پلیز۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک عالم الغیب والشہادۃ العزیز الرحیم، الذی احسن کل شیء خلقہ وبدأ خلق الانسان من طین ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون صدق الله العظيم۔ بارک اللہ فیکم۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔